السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائیو دوستو، حج، عمرہ یا زیارت شریفہ یہ سب کے سب یقیناً بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا احسان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار ایسے مواقع میسر کرتا رہے۔ میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ عمرے پر آتے ہیں یا زیارت شریفہ سے بہرور ہوتے ہیں، وہ کچھ خامیاں جانے انجانے میں کر جاتے ہیں۔ ان میں سے میں ایک دو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا نہایت ہی مختصر انداز میں۔ عمرے میں بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مارے خوشی کے، اور واقعی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو وہ ویڈیو کال کرتے ہیں۔ ویڈیو کال جب کرتے ہیں تو ادھر سے تو جو دکھاتے ہیں وہ تو دکھاتے ہی ہیں حرم کی مختلف منظر کشی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ادھر کی فوٹو، ماں کی، بہن کی، بیوی کی، بچی کی وغیرہ وغیرہ، تو ادھر کی فوٹو بھی مکمل طور پر عیاں ہوتی ہے ادھر کے لوگوں کو، اور وہ عام طور پر لوگوں کو دکھتی ہے۔ یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اگر واقعی شوق ہے، گھر والوں کو دکھانا ہے وہ مناظر، واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دلوں کو سکون دینے والے مناظر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ان مقامات کی پر حاضری کی توفیق دے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ ان مناظر کو دکھائیں، ضرور دکھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے گھر والوں کی، بہو بیٹیوں کی، ماؤں بہنوں کی فوٹو لوگوں کو دکھانا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں، نہ اخلاقاً، نہ شرعاً، نہ کسی بھی طور پر۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں دیکھا گیا ہے جو زمزم جہاں صرف پینے کے لیے ہے، وہاں بھی لوگ بڑے بڑے 5 لیٹر والے ڈبے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھرنے لگتے ہیں۔ وہ بھی اخلاقاً بہرحال مناسب نہیں لگتا، اور وہاں بار بار لوگ منع بھی کرتے ہیں۔ تو اور بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ تو دو چیزیں وہاں کی میں نے آپ کو شیئر کی ہے۔ اور یہاں مدینہ کی ایک بات یاد رکھیں، مدینہ میں آ کر کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی کی طرف یا جو ہے جو گنبد خضرا ہے اس کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر ایک لمبی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ محبت اور عقیدت کے نام پر، عظمت اور ادب کے نام پر ایسا کر جاتے ہیں، جو ایک مفصل بحث ہے۔ ادھر نہ جاتے ہوئے صرف بتانا یہ ہے کہ یہ عمل بالکل غیر مناسب ہے، اور اس عمل سے ایک آدمی کے عقیدہ توحید پر بھی آنچ پڑ سکتی ہے۔ وہ ایک مفصل بحث ہے بہرحال۔ تو ایک چیز تو یہ نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب بندی جب کرتے ہیں، یہاں اللہ نے ایک موقع دیا سب بندی کا، مل جل کر کے سب جو شرعی جو سب بندی ہے۔ ابھی کرونا کے ایام میں جو صف، ظاہر سی بات ہے لمبے لمبے ہو گئے تھے، 2 میٹر کے فاصلے پر۔ اب ابھی دیگر مساجد میں تو وہ موقع نہیں آیا، لیکن حرمین میں یہ موقع نصیب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی جو ہے سب بندی میں وہ کردار نہیں ادا کر رہے ہیں جو مسنون اور مطلوب ہے۔ اور بہرحال یہ بدنصیبی تو تھی ہی، اور یہ بدنصیبی شاید لگتا ہے ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، سمجھیں، اور سب بندی کا وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھلایا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں اسی پر اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ